بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، آپ نے بہت سے لوگ دیکھے ہوں گے جو درود شریف کثرت سے پڑھتے ہیں اور درود شریف کے تجربات مشاہدات بھی سناتے ہیں۔ دیکھیے، ہر انسان کا ایک الگ ہی اس کی طبیعت و مزاج کے مطابق جو ہے وہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ ایک بندہ درود شریف کا مشاہدہ بتا رہا تھا کہ جب سے میں نے درود شریف پڑھنا شروع کیا تقریباً 11 سال سے تو مجھ پر تجربات مشاہدات کے جو دروازے ہیں وہ کھل رہے ہیں۔ قدم قدم پر برکات کا ظہور ہوتا ہے کہ بسا اوقات تو جو ہماری عقل ہے وہ بھی حیرت میں جو ہے وہ ڈوب جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے یہ درود شریف پڑھنا شروع کیا تھا تو ذہن میں عجیب وسوسے تھے، کیونکہ بارہا لوگوں سے میں سن چکا تھا کہ فلاں درود صحیح نہیں ہے، فلاں پڑھنا چاہیے، فلاں نہیں، لیکن میرے دل کی یہی آواز تھی کہ یہی درود جو ہے وہ اسم اعظم ہے میرے لیے۔ پھر میں نے اس کے ترجمے پر غور کیا تو اسے اور ہی انمول پایا۔ پس میں نے جو ہے اس درود شریف پر اپنی کمر باندھ لی اور ثابت قدمی کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، اور ایک یقین کامل بنا لیا کہ میری پریشانیاں، مشکلات، مصائب، بیماریاں اور روحانیت کا حل جو ہے اسی درود شریف میں ہے، اور روحانیت کے تمام تر ابواب کا آغاز جو ہے وہ اسی درود شریف سے ہے۔ یہاں تک کہ اس درود کو وہ کہتا ہے کہ میں نے اتنا ورد کیا کہ قبولیت کے دروازے جو ہے وہ کھلنے شروع ہو گئے، اور آغاز میں ہی مجھے زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بامشرف کر دیا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ یہ خوش نصیبی نہیں تو اور کیا ہے کہ میں 3 سال سے بھٹکا ہوا تھا۔ 3 سال سے بھٹکے ہوئے در بدر جو ہے پھرتے ہوئے بندے کو جو ہے معاشرہ ستاتا تھا، لیکن مجھ پہ اتنا کرم ہوا درود کی برکت سے کہ مجھے روحانیت ملنے لگی، روحانیت کا دروازہ کھلنے لگا اور دربار رسالت میں مجھے حاضر کر دیا گیا۔ وہ فرماتا ہے کہ پھر یہ سفر ختم نہیں ہوا، کہیں پڑاؤ نہیں ڈالا، آگے بڑھتا گیا اور میری شوق اور محبت میں جو ہے اضافہ ہوتا چلا گیا۔ آج 11 سال ہونے کے ہیں۔ مجھے یاد نہیں کہ کسی بات کو لے کر میں زیادہ پریشان ہوا ہوں یا کبھی تنگ دستی کا شکار ہوا ہوں، کبھی کسی چیز کی کمی جو ہے وہ مجھے محسوس نہیں ہوئی، اور کبھی مستقل بیماری کا سامنا جو ہے نہیں ہوا۔ ویسے تو خوشی غمی زندگی کا حصہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صحت و بیماری لازم و ملزوم ہے، لیکن بس 2 دن یا 4 دن پھر غیب سے مدد اترتی جو ہے وہ میں نے دیکھی ہے۔ فرشتے جوک در جوک اترتے محسوس ہوتے رہے ہیں۔ سامعین کرام، عموماً لوگ اپنی حاجات کے لیے، اپنے مسائل کے لیے درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور ان کے مسائل حل بھی ہوتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہیں کہ جو روحانیت کے لیے درود شریف کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھیے، روحانیت کا درود شریف سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں تو اکثر لوگوں کو یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ جن مسائل سے گھبرا کر اب کوئی بھی وظیفہ پڑھتے ہیں یا درود کی مثال لے لیں وہ پڑھتے ہیں، دیکھیے مسائل تو عارضی ہیں، یہاں غم بھی وقتی و عارضی ہیں اور خوشیاں بھی عارضی ہیں، انسان بھی یہاں عارضی ہے۔ تو اپنی نیت کی اصلاح کیا کریں، بلکہ نیت تو یہ ہو کہ آپ جو ہے اپنی روح کو بیدار کرنے کے لیے، روحانیت کو آباد کرنے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ نیت کا رخ روحانیت کی طرف کیا کریں، کیونکہ روحانیت وہ واحد چیز ہے جس کا اختتام نہیں، حد نہیں، یہ ٹیمپریری چیز نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے ایک انسان کی تکمیل ہوتی ہے۔ درود شریف وہ کامل چیز ہے جس سے انسان کی جو ہے وہ روحانیت بیدار ہونے لگتی ہے۔ اس پر درود شریف کی وجہ سے روحانیت کا دروازہ کھلنے لگتا ہے۔ بہت سے لوگوں پر کھلا ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اشعار میں تاثیر کیسے پیدا ہوئی، آپ پر اسرار کیسے کھلے، روحانیت کیسے ملی؟ تو اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مہربانی سے اور درود شریف کی وجہ سے ملی۔ اب ہر درود شریف کی ایک الگ خوشبو ہے، ہر درود کی تاثیر الگ ہے،
اس کے انسان پر جو ہے وہ پڑھنے والے اثرات الگ نوعیت کے ہیں، لیکن آج جو درود شریف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں ہم، اس میں بہت زیادہ برکات ہیں، راحت ہے، اس میں روحانیت ہے اور بڑی گہری روحانیت ہے، لیکن روحانیت کے ساتھ ساتھ اس میں آپ کے مسائل کا حل بھی موجود ہے، وہ مشکلات اور پریشانیوں کا بھی حل ہے جو پہاڑ کی طرح انسان کو دکھائی دیتا ہے۔ علامہ فاقہانی نے قمر منیر میں ایک بزرگ شیخ موسیٰ کا واقعہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ ایک بحری جہاز میں سفر کر رہے تھے کہ جہاز طوفان کی زد میں آ گیا۔ یہ طوفان قہر خداوندی بن کر جو ہے جہاز کو ہلانے لگا۔ ہم لوگ یقین کر بیٹھے کہ جہاز ڈوبنے والا ہے اور ہم مر جائیں گے، کیونکہ ملاحوں نے بھی یہ سمجھ لیا تھا کہ اتنے تند و تیز طوفان سے کوئی قسمت والا جہاز ہی بچ سکتا ہے۔ شیخ فرماتے ہیں کہ اس عالم افراتفری میں مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ چند لمحے غنودگی طاری ہوئی کہ میں نے دیکھا سرکار دو عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مجھے حکم دیا کہ تم اور تمہارے ساتھی یہ درود شریف بار بار پڑھو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بیدار ہوا، اپنے دوستوں کو جمع کیا اور وضو کر کے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا۔ ابھی 300 بار ہی پڑھا تھا کہ طوفان کا زور کم ہونے لگا۔ آہستہ آہستہ طوفان رک گیا اور تھوڑے ہی وقت میں آسمان صاف ہو گیا اور سمندر کی سطح پرامن ہو گئی۔ اس درود پاک کی برکت سے تمام جہاز والوں کو نجات مل گئی۔ وہ درود کیا ہے؟ سامعین کرام، وہ درود ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضیلنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک علی الدرجات وتبلغنا بہا اقصی الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ سامعین کرام، یہ درود تنجینا ہے، اور آپ اگر اس کے ترجمے پر ہی غور کر لیں تو ساری گفتگو کا خلاصہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اگر کوئی شخص اس درود کو یقین کامل کے ساتھ محبت کی مقدار ملا کر اور ساتھ ادب کو ملا کر اس کو توجہ کے ساتھ پڑھے گا تو انشاءاللہ اس پر روحانیت کا دروازہ کھلنے لگے گا، اس کو یہ درود شریف بہت زیادہ مشاہدات دے گا، بہت زیادہ اس درود کی برکت سے اسے فائدہ حاصل ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ، ادب کے ساتھ اس درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔